بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور اس قافلے کے گائیڈ عبداللہ بن عریقد تھے۔ یہ قافلہ جب بنو مدلج کے علاقے قدید سے گزر رہا تھا تو اسے بنو مدلج کے بدو سردار سراقہ بن مالک نے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لمبے قد کا یہ بدو بہت بڑا شہسوار تھا۔ اسے قریش کے اعلان کی خبر مل چکی تھی کہ جو شخص معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ سراقہ انعام کے لالچ میں پیچھا کرنے لگا۔ اس نے فال بھی نکالی جس کا نتیجہ اس کی خواہش کے برعکس نکلا۔ فال کے مطابق قافلے کے پیچھے جانے میں اسے کوئی فائدہ نہ تھا، مگر اسے تو 100 اونٹوں کے انعام کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے فال کو نظر انداز کر دیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اے اللہ تو جیسے چاہے ہمیں اس سے بچا لے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔ ادھر سراقہ کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں سخت زمین میں دھس گئے اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے متعدد مرتبہ پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بھی اس قافلے کا پیچھا کرے گا وہ برباد و ہلاک ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ سراقہ امان کا طلبگار ہوا جو اسے مل گئی۔ سراقہ نے کہا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان نشانی کے طور پر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ سراقہ کو امان نامہ لکھ دو۔ سراقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زاد راہ اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا اور صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ جب یہ امان نامہ لے کر واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے۔ سراقہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں سپر پاور فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن۔ بڑی حیرانی کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کسریٰ بن ہرمز شاہ ایران کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس دین کو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا، بلکہ راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ ادھر کوئی نہیں، ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر کے واپس آ رہا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پاؤں کے نقوش دیکھنے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں، جاؤ انہیں کہیں اور تلاش کرو۔ اور ڈھونڈنے والے سراقہ کے کہنے پر واپس چلے گئے۔ سراقہ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول حفاظت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سب کو بتایا۔ ابو جہل کو جب اس کا علم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا، اسے گالیاں دینے لگا۔ سراقہ نے ابو جہل کی گالیوں کے جواب میں کہا، اللہ کی قسم جب تم دیکھتے کہ گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی ہیں اور میں بے بس ہو گیا ہوں تو تمہیں بھی کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھلا ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ جنگ بدر ہوئی
پھر احد اور خندق ہوئی، پھر 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش لرزاں تھے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی اعلان فرمایا، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین رونما ہوا۔ سراقہ نے یہ امان نامہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جیرانہ میں قیام فرما تھے۔ انصاری صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دے رہی تھی تاکہ اجازت کے بغیر کوئی آگے نہ جا سکے۔ بنو مدلج کا یہ بدو سردار تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے روکنے لگے، ارے ارے کہاں جاتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ سراقہ کی یہ شان ہے کہ اس نے وہی امان نامہ اپنی جیب سے نکالا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سن رہے تھے۔ اس نے اپنی دونوں انگلیوں میں اس دستاویز کو بلند کیا اور قدر اونچی آواز میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہوں سراقہ بن مالک اور یہ رہی میری دستاویز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ وقت یاد آ گیا جب قدید کے علاقے میں اس بدو نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا نبھانے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، اسے میرے قریب آنے دو۔ سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، آپ کو سلام کیا اور اسلام قبول کر لیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ وہ اس طرح کہ وقت تیزی سے گزرتا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اسلام کا پیغام عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگا۔ خلفائے راشدین ان ممالک کے لوگوں کو ان کے حکمرانوں سے آزاد کرانے کا فرض پورا کر رہے تھے، جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سفارتیں بھیجی تھیں اور انہیں اسلام کی طرف بلایا تھا۔ گویا صحابہ کرام حضور کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کی نیابت میں یہ کام کر رہے تھے، اس لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دور ہوتی گئی۔ نہ ایرانی سلطنت اسلام کے آگے بند باندھ سکی اور نہ روم کی طاقت ان کا راستہ روک سکی۔ پھر ایک دن لشکر اسلام کا قاصد ایران فتح ہونے کی خوشخبری لایا۔ اس کے ہمراہ بہت سارا سامان بھی تھا۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ قاصد نے مال غنیمت امیر المومنین کے سامنے رکھا۔ اس میں شاہ ایران کا تاج، سونے کے تاروں سے بنا شاہی لباس، قیمتی پیٹی جس پر ہیرے جواہرات جڑے تھے اور سونے کے 2 کنگن بھی موجود تھے، دیگر قیمتی نایاب اشیاء اس کے علاوہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر فرمایا، جو لوگ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ وہ ایماندار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قیمتی سامان بغیر کسی کمی کے حفاظت کے ساتھ لانا واقعی امانت داری کا بہت بڑا امتحان تھا، اور اسلامی قاصد اس امتحان میں پورے اترے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین پر نظر دوڑائی۔ ان کی نگاہ سراقہ بن مالک پر جا کر رکی۔ انہیں معلوم تھا کہ سراقہ ایک دیہاتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، انہیں شاہ ایران کا لباس پہنایا، کمر پر ہیرے جواہرات کی پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور آخر میں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے، کسریٰ بن ہرمز شاہ ایران کے کنگن۔ سراقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انہونی بات برسوں بعد مکمل ہو گئی تھی۔